السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نمبر 15. وجن الجنتین دان. وجن الجنتین دان. الجنا لوگ نام بھی رکھتے ہیں جنا. جنا ہوا ما یجتنا من الثمار. جنا پھلوں میں سے جو کچھ توڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چننا، پک کرنا. جو پھل پک کیے جاتے ہیں وہ جنا کہلاتے ہیں. ودانن، دانن کا مطلب ہوتا ہے قریب. ورویہ، اور روایت کیا جاتا ہے ان الانسان یجتنی الفاکہۃ فی الجنۃ، کہ انسان جنت میں پھلوں کو پک کرے گا. علی ای حال کان، جس حال میں بھی وہ ہوگا. من قیام او قعود او اضطجاع، خواہ وہ کھڑا ہو، خواہ وہ بیٹھا ہو، خواہ وہ لیٹا ہوا ہو. لأنہا تتدلی لہ اذا ارادہا. ابن جزئی، کیونکہ وہ پھل لٹک کے اس کے قریب ہو جائے گا. وہ آتا ہے نا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. لأنہا تتدلی لہ، لٹک کے سامنے آ جائے گا، چاہے لیٹا ہوا پر بھی سامنے آ جائے گا. اذا ارادہا، جب وہ اس کا ارادہ کرے گا، جب وہ چاہے گا، اور اسی حالت میں اس کو توڑ لے گا. وضح دنو ثمار الجنت للعبد. وضاحت کریں دنو قرب کی، ثمار پھلوں کی، الجنتی جنت کے، للعبدی بندے کے لیے. یعنی وضاحت کریں کہ کس طرح جنت کے پھل بندے کے قریب ہوں گے. اتنے قریب ہوں گے کہ وہ لٹک کر اس کے سامنے آ جائیں گے جو اپنی ہر حالت میں اس کو توڑ لے گا. لأنہا تتدلی لہ اذا ارادہا. کأنہن الیاقوت والمرجان. کأنہن الیاقوت والمرجان. ووجہ الشبہ بالیاقوت والمرجان فی لون الحمرۃ المحمودۃ. اور تشبیہ کی وجہ بالیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کے ساتھ اس لیے ہے کہ فی لون الحمرۃ المحمودۃ، وہ پسندیدہ، محمودہ پسندیدہ، حمرہ ریڈ، سرخ لون رنگ میں ہے. یعنی جنت کی عورتوں کو یاقوت اور مرجان موتیوں کے ساتھ ان کے پسندیدہ رنگ کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی ان موتیوں کا رنگ بہت خوبصورت ہوگا، کیونکہ انسان کی سکن کا جو خوبصورت کلر ہے وہ اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے. تو چونکہ ان موتیوں کا رنگ بہت خوبصورت ہوگا، اس لیے ان کو تشبیہ دی گئی ہے جنت کی عورتوں کے رنگ کو ان موتیوں کے ساتھ. ای حمرۃ الخدود، یعنی گالوں یا رخساروں کی ریڈنس، اسی لیے روج لگاتے ہیں گالوں پہ خاص طور پہ. کما یشبہ الخد بالورد، جیسا کہ عورت کے رخسار کو گلاب کے پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے. ویطلق الاحمر علی الابیض، اور مطلقاً ریڈ کلر کو سفید کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جن لوگوں کا رنگ سفید ہوتا ہے ان کو سرخ رنگ بھی کہتے ہیں، سرخ و سفید. یعنی سرخ رنگ مطلق طور پر سفید رنگ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. فمنہ حدیث، اس بارے میں حدیث ہے، بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے. مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ لوگ ریڈ کلر کے ہیں اور کچھ بلیک کلر کے ہیں، یعنی سفید اور سیاہ مراد ہے. السؤال ما وجہ تشبیہ نساء الجنت بالیاقوت والمرجان، جنت کی عورتوں کو یاقوت اور مرجان کے ساتھ تشبیہ دینے کی کیا وجہ ہے. ووجہ الشبہ بالیاقوت والمرجان فی لون الحمرۃ المحمودۃ. نمبر 17. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا ہماری زندگی احسان کے درجے پہ ہے کہ احسان کا معاملہ ہو؟ پھر المعنى ان جزاء من احسن بطاعت اللہ
ان یحسن اللہ الیہ بالجنہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی اچھی عبادت کرتا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا کر کے احسان کرے گا. المانا ان جزاء کے بدلہ من احسن جو اچھی طرح کرے بطاعت اللہ اللہ کی اطاعت کو، ان یحسن اللہ الیہ کہ اللہ بھی اس کے ساتھ احسان کرے بالجنہ جنت کی شکل میں. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْإِحْسَانُ هُنَا هُوَ الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ جِبْرِيلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. وَيَحْتَمِلُ اور یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے أَن يَكُونَ الْإِحْسَانُ هُنَا کہ یہاں احسان سے مراد ہو هُوَ الَّذِي سَأَلَ وہ چیز جس کے بارے میں سوال کیا تھا عنہ اس کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال له تو آپ نے ان کو یہ جواب دیا ان تعبد اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وذالک ہوا مقام المراقبۃ والمشاہدۃ اور یہ مقام ہے جو اللہ کے نگرانی اور اس کے مشاہدے کے تصور پر مبنی ہے. فجعل جزاء ذلک الاحسان بہاتین الجنتین تو اس نے جعل بنا دیا جزاء ذلک الاحسان اس احسان کا بدلہ بہاتین الجنتین ان دو جنتوں کی صورت میں. وَيُقَوِّي هَذَا أَنَّهُ جَعَلَ هَاتَيْنِ الْجَنَّتَيْنِ الْمَوْصُوفَتَيْنِ هُنَا لِأَهْلِ الْمَقَامِ الْعَلِيِّ. وَيُقَوِّي هَذَا اور یہ چیز تقویت دیتی ہے أَنَّهُ جَعَلَ کہ اس نے بنایا هَاتَيْنِ الْجَنَّتَيْنِ ان دونوں جنتوں کو الْمَوْصُوفَتَيْنِ جن کا وصف بیان ہوا ہے ہونا اس صورت میں لِأَهْلِ الْمَقَامِ الْعَلِيِّ بلند مقام والوں کے لیے. وجعل جنتین دونہما لمن کان دون ذلک اور جو دو جنتیں اس نے بنائی اس کے علاوہ وہ باقی لوگوں کے لیے ہوں گی. یعنی ولمن خاف مقام ربہ جنتان تو ہو گیا کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن وہ من دونہما جنتان کس کے لیے ہیں جو احسان کے درجے کے نیچے کے لوگ ہیں سب. ایک روز پہلے شاید میں نے یہاں یا بخاری کی کلاس میں آپ سے بات کی تھی نا کہ ہماری زندگی میں جینے کے دو رویے، ہر چیز دو دو شکل میں ویسے بھی دو دو ہے. ایک ہے احسان کے درجے پہ جینا اور ایک ہے عوام کے درجے پہ جینا، یعنی عام عمل کرنا. ایک شخص صرف فرض پورے کرتا ہے اور ایک شخص نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، ہر چیز میں. کچھ لوگ پھر نماز کے اندر صرف فرض رکعتیں پڑھتے ہیں، کچھ سنت اور نفل پڑھتے ہیں، وتر بھی پڑھتے ہیں، دوحہ چاشت بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. تو جو صرف فرض نمازیں پڑھ رہا ہو اس میں اور باقی سارے نوافل ادا کرنے والے میں کس چیز کا فرق ہے؟ اہل الفضل اور اہل الفرض. اہل الفضل وہ ہیں جو ایکسٹرا کرتے ہیں ہر چیز. فضل ایکسٹرا کو کہتے ہیں نا. نماز ہے تو اس میں، روزہ ہے تو اس میں، حج ہے اور عمرہ ہے تو اس میں، زکوٰۃ ہے تو اس میں. یعنی زکوٰۃ دے کے بیٹھ نہیں جاتے ہم تو زکوٰۃ دے دی ہے، یا جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ میں سے ایڈوانس دے دیں، دوسرا کچھ خرچ نہیں کرنا چاہتے. تو صاحب احسان کیا ہے کہ اگر اللہ نے ان کو مال دیا تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرتے رہتے ہیں. جی سازا، یہ جو ہم نے پہلے پڑھی آیت میں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تو یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کے درجے میں نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دو جنتیں ہیں؟ نہیں، احسان کے درجے والوں کے لیے دو جنتیں ہیں. اور پھر من جو دونہما دونہما جو ہے وہ عوام کے لیے ہیں. اچھا، میں اسی میں بہت کنفیوز رہتی ہوں. تھینک یو. یعنی دو اعلیٰ جنتیں الفردوس اور عدن کے علاوہ جنت نعیم اور جنت المأویٰ بھی ہیں. ٹھیک ہے. کہیں میں ایک بڑی اچھی تحریر پڑھ رہی تھی اس فرق کے بارے میں کہ اہل الاحسان ہوتے کون ہیں نا، کس درجے پہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کس درجے پہ وہ کام کرتے ہیں ایکسیلنس کے لیول پر. اور یہ ان کا احسان ہر معاملے میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف انسانوں سے تعلق میں احسان، ہر کام میں احسان، ہر چیز پر احسان، جانوروں پر. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو جب ملیں ہنستے ہوئے ملیں گے، خوش اخلاقی کے ساتھ ملیں گے. اور کچھ لوگ ہیں کہ آپ جب ان کو ملیں ہلا جھنجھوڑ کے ان کو سلام کروا سکتے ہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے آپ کو.
السؤال مل مراد بالاحسان فی الموضعین، دونوں جگہ میں احسان سے کیا مراد ہے؟ دو احسان کے معنی بتائے گئے نا، یعنی ایک تو اللہ کی اچھی عبادت کرنا اور دوسرا ایسے عبادت کرنا گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 18 هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال فی الجنتین الاولیین، اللہ تعالیٰ نے پہلی دو جنتوں کے بارے میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فدل ذلك ان الاولیین جزاء المحسنین، تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ پہلی دونوں قسم کی جنتیں محسنین کا اجر و ثواب ہے، ان کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ولم یقل ذلك فی الاخیرتین، اور آخری دو جنتوں کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی گئی کیونکہ وہ احسان کے درجے پر نہیں ہے۔ فبہذہ الاوجہ یعرف فضل الاولیین علی الاخریین، تو اس وجہ سے پہلی دونوں جنتوں کا آخری دونوں جنتوں پر برتری کا پتہ چلتا ہے۔ فبہذہ الاوجہ، ان وجوہات کی بنا پر، یعرف پہچانا جاتا ہے، فضل فضیلت، الاولیین پہلی دو جنتوں کی، علی الاخریین دوسری دو جنتوں پر، وَأَنَّهُمَا مُعَدَّتَانِ لِلْمُقَرَّبِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَخَوَاصِّ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور وہ دونوں تیار کی گئی، معد عدہ، للمقربین مقربین کے لیے، من الانبیاء والصدیقین انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، وخواص عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے خاص صالح بندے، نیک بندے، وان الاخرین معدتان لعموم المؤمنین، اور آخری دونوں جنتیں عام مومنوں کے لیے یعنی عوام کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اعلیٰ جنت کا۔ السؤال ما دلالت قول اللہ تعالی فی الجنتین الاولیین، یہ کس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دو جنتوں کے بارے میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ولم یذکرها فی الاخریین، دوسری دو جنتوں کے بارے میں یہ الفاظ نہیں فرمائے، ان الاولیین جزاء المحسنین، تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ پہلی دونوں قسم کی جنتیں محسنین کا اجر و ثواب ہے، ان کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو اعلیٰ درجے کی ہیں۔ جی استاذہ، یہ جو خواص عباد اللہ صالحین ہے نا، یہ دل میں ایک امید کی کرن کو تھوڑا جگا دیتا ہے، تھوڑی کرن پھوٹتی ہے، جب ہم زیادہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بھی کر لیں جنت ہمارے عمل کا عوض تو ہے نہیں، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو اس جنت میں جائیں گے، لیکن یہی بات کہ خواص عباد اللہ، اور جس طرح آگے بھی سورہ واقعہ میں آتا ہے نا کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، تو قلیل تو ہوں گے آخرین میں سے بھی، تو شاید اسی میں کچھ، اسی لیے کوئی دعا مانگتا تھا نا اللہم اجعلنی من القلیل۔ سادہ مجھے وہ دعا یاد ہے کہ مجھے بہت پسند ہے کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت۔ آمین۔ سازا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم دنیا میں بھی دیکھیں یونیورسٹیز، اسکول اور ساری چیزوں میں لیولز ہیں، اور وہ اسی حساب سے ہوتے ہیں کہ جو حساب سے ان کی پرفارمنس ہوتی ہے، بچے کی پرفارمنس جیسی ہے تو اس کے حساب سے اس کو یونیورسٹی کی ایکسیپٹنس آتی ہے۔ تو میں بچوں کو ایگزیکٹلی اسی کے ریفرنس سے بتا رہی تھی کہ دیکھو دنیا میں بھی تو دیکھ لو نا، جب اسکالرشپس بھی اسی بیسس پہ مل رہی ہیں اور ایڈمیشنز بھی اس پہ، تو پھر اللہ نے اپنا سسٹم بھی ویسا ہی رکھا ہے جو تم کو اللہ دنیا میں دکھا رہے ہیں، ہم سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام، الحور جمع الحوراء، حور حوراء کی جمع ہے، والمقصورات المحجوبات، اور مقصورات کا مطلب ہے پردے میں رکھی ہوئی، لأن النساء یمدحن بملازمۃ البیوت، کیونکہ عورتوں کی تعریف اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ گھروں کے اندر رہنے کو لازم کریں، وَيُذَمَّمْنَ بِكَثْرَةِ الْخُرُوجِ، اور اگر وہ گھر سے زیادہ نکلیں تو مذمت کی جاتی ہے۔ ابن جزئی۔ السؤال بین کیف دلت هذه الآیہ
بیان کیجئے کہ کس طرح دلالت کرتی ہے یہ آیت علی حث النساء، عورتوں کو ترغیب دینے پر، علی القرار فی البیت، گھر میں قرار پکڑنے پر. یعنی واضح کرے کہ یہ آیت عورتوں کو گھر میں رہنے کی ترغیب دینے پہ کس طرح دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس میں کیا ذکر آیا ہے؟ مقصورات، حورم مقصورات. وہاں پیچھے جو اوپر والی 2 جنتیں اس میں قاصرات الطرف آیا ہے، یہاں مقصورات آیا. العمل بالآیات، آیات پر عمل کرنا یعنی عمل کے نکات. العمل بالآیات. نمبر 1 احمد اللہ، احمد اللہ ہونا چاہیے، ہاں پہ زبر کر لیں. الا ان علمک القرآن، الرحمن علم القرآن. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا. تو اسی وقت چند لمحے لے کر دل میں زبان سے بھی شکر ادا کریں. اللہ نے اس عمل کو اپنے سے منسوب کیا، پھر بہترین مخلوق جبریل علیہ السلام کو سکھایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، پھر آپ کے ذریعے آگے امت کو پہنچا، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس کام کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس پر استقامت عطا کرے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. نمبر 2 تذکر نعمتن عظیمتن خصک اللہ بہا ثم احمد اللہ علیہا والنجم والشجر یسجدان. تذکر یاد کریں، نعمتن عظیمتن کسی عظیم نعمت کو، خصک اللہ خاص کیا اللہ نے آپ کو، بہا اس نعمت کے ساتھ، ثم احمد اللہ علیہا پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر اللہ کی حمد کریں. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نعمت دے رکھی ہوتی ہے جو اس کے علاوہ دوسروں کے پاس وہ اس طرح کی یا اس درجے کی نہیں ہوتی، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ شکر ادا کرنے میں سے ہے کہ انسان اس نعمت کو نعمت سمجھے کہ یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، فخر کے طور پر نہیں، کسی بڑائی کے طور پر نہیں، بلکہ شکر ادا کرنے کے لیے. کیونکہ جب تک نعمت کا اعتراف یا معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک شکر بھی ادا نہیں ہوگا. جب آپ کسی بیمار کو دیکھتے ہیں مثلا اور اللہ نے آپ کو عافیت دی تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کمپیریزن نہیں کر رہے ہوتے، وہ سچویشن سامنے آ جاتی ہے. آپ جب سے یہ صورت سٹارٹ ہوئی تو ایسے ہوا کہ ذہن میں نا وہ انسٹنسز آنے لگے کہ زندگی میں کیسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں نا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کیسے نکال کے لے آتے ہیں، اور کیسا اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھام لیا تھا، جبکہ آئی تھنک کوئی ایکسٹرنل فورس ہمیں شاید کچھ بھی نہیں ایڈ کر سکتی تھی. لائک دس ٹھنڈک جو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. اینڈ دین آئی جسٹ تھاٹ اباؤٹ اٹ اینڈ کرائیڈ، اینڈ وہ ایک نیو سینس آف جو گریٹیٹیوڈ آتا نا کہ کیسے ہم نکل آئے اس چیز کے اندر سے. سبحان اللہ. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے جو دادا وغیرہ کا علاقہ تھا، یعنی کہ ان کا گھر جس جگہ پر تھا، وہاں جانے کے لیے پورا دن لگتا تھا، اور درمیان میں پہاڑ تھے جن پر گاڑی بس پہاڑوں کے اوپر یوں گھومتی تھی، اور پھر گھومتے 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 پھر وہ آگے دوسرا پہاڑ شروع ہو جاتا تھا، اور پھر اس چکر میں ہی وہ جاتے تھے. تو مجھے سکنس ہوتی ہے، ٹریول سکنس، تو میرے لیے وہ سفر بے حد تکلیف دہ ہوتا تھا نا. تو میں کبھی کبھی یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ زندگی کے مختلف انسان اتار چڑھاؤ کو دیکھتا ہے، تو جب میں یہ اتار چڑھاؤ دیکھتی ہوں نا تو مجھے ہمیشہ وہ پہاڑ یاد آتا ہے، اور اس پر گاڑی کا گھومنا، اور پھر وہ کئی گاڑیاں گر بھی جاتی تھی کیونکہ سڑک اتنی پتلی، اور کبھی جھٹکا لگ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. سوچتی کہ زندگی میں اسی طرح کتنے ہی لمحے آئے کہ جس میں ہماری گاڑی پھسل سکتی تھی، وہ رک سکتی تھی، کیونکہ وہاں راستہ میں گاڑی رک بھی جاتی کیونکہ گاڑیوں کو زیادہ زور لگانا پڑتا چڑھنے کے لیے. تو ہم اگر خیر کے راستے پہ چلے تو ہم رک بھی سکتے تھے، گر بھی سکتے تھے، ہماری زندگی ختم ہو سکتی تھی. مجھے تو کئی دفعہ یہ رونا آتا کہ یا اللہ کہ تو نے یہاں تک زندگی دے دی. اگر ہم بچپن میں ہی مر جاتے، اگر ہم جوانی میں ہی مر جاتے، اگر ہم اس سے آگے مر جاتے تو جو اتنے عرصے میں اچیو کیا وہ تو نہیں اچیو کر سکتے تھے، تھوڑا یا زیادہ ہے. تو یہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی، کہ جس میں ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں، اور پھر اس نے یہ راہ دکھائی. بعض اوقات ہم نے اپنی ہی حماقت سے کئی ایسی خواہشیں کی، اپنی اسٹڈیز کے بارے میں، اپنی جابس کے بارے میں، کئی چوائسیز ہوتی ہیں نا انسان کے پاس، شادی کے بارے میں، کئی چیزوں کے بارے میں. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میری چوائس یہ نہیں یہ ہوتی تو میری زندگی کتنی مختلف ہو جاتی. اور خاص طور پر وہ لوگ
جو مختلف جگہوں پر ملے جن کا میری زندگی میں بہت زیادہ امپیکٹ ہے یا ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میرے لیے. سوچیے صرف اگر ایک انسان ان میں سے مسنگ ہوتا نا تو میں وہ نہ کر سکتی جو میں آج کر رہی ہوں. صرف ایک انسان مسنگ ہوتا تو یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. وہ ایسی جگہوں پہ لے گیا, ایسے انسانوں سے اس نے ملا دیا. وسیلہ کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے اس طرح جوڑے گا اور کیسے کیسے لوگوں سے جوڑے گا, کہاں تک پہنچائے گا, کہاں تک اللہ تعالیٰ کی مدد رہی. آپ یہ دیکھیں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحبہ ہماری ابھی جیسا کہ میرا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, 5 مہینے سے میں بہت شدید جسے کہتے ہیں نا ڈپریشن ہوتی ہے, ہسبینڈ کو بھی تھی, مجھے بھی تھی, بہت زیادہ ایک پریشانی تھی. لیکن جیسے یہ سورہ ہم نے شروع کیا, اسٹارٹ کیا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کا ذکر آیا, یقین کریں کہ اللہ نے مجھے کس طرح تھاما اور یہ 5 مہینے کس طرح گزرے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کہ ایسا لگتا ہے دل کو کوئی قرار مل گیا اور سکون مل گیا کہ باقی نعمتوں کو بھی تو دیکھیں نا, کسی ایک کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور ان ساری نعمتوں کا احساس نعمت قرآن ہی کے ذریعے ملا. نعمتوں کا احساس ہونا کہ یہ نعمت ہے, یعنی احساس اور شعور کی جو نعمت ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ انسان کسی چیز کو پہچان جائے, وہ پہچاننے والی نظر کا ہونا. تو وہ پہچانتا ہے تو تبھی پھر انسان کے اندر شکر آتا ہے. جب نظر ہی نہیں آتی نعمت تو شکر کہاں سے آئے گا. لاسٹ ویک بالکل ایک ینگ بچی شادی شدہ تھی ملٹن میں, جو ہے اس نے سوسائڈ کر لیا. اس کے بہت 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یقین کریں ہمیں اتنا غم لگا اور میں بار بار صرف یہ سوچتی رہی کہ یہ قرآن نہیں ہوتا تو شاید ہمیں کتنے لوگ یہ اس طرح کام کرتے ہیں. اتنی بڑی روشنی ہے, اتنی بڑی روشنی ہے کہ ہمیں اندھیروں سے واقعی یہ نکالتا ہے. آپ یقین کریں کہ اس کا غم, اور بار بار ایک ہی بات یاد آ رہی تھی کہ واقعی اس قرآن جو ہے کس طرح انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے, مایوسی سے نکالتا ہے. اور یہ روشنی کتنی ضرورت ہم سب کے لیے, جس کو حاصل کرنا نہیں چاہ رہے, جس سے بھاگ رہے ہم سب, اور ناکامی اور گمراہی سے, اور کیسے کیسے فیصلے کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے آیت یہاں کوٹ کی ہے اس بات کے ساتھ, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, یہ دونوں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. تو شکر جو ہے وہ سجدہ کر کے ہوتا ہے نا, یعنی اللہ کے آگے جھکنا. سازا جی یہی میں چیز دیکھ رہی تھی کہ آگے جو آیت آئی ہے نا, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, اور مجھے ایک دم خیال آیا تھا کیونکہ آج کل سبحان اللہ ہر چیز کو دیکھ کے بس ریلیٹ کرتے رہتے ہیں چیزوں کو. تو میں دیکھ رہی تھی کہ بالکل ٹنڈ منڈ درخت کھڑے ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں, برف پڑ رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں, اور ان کے یس بالکل یہی ان کے سجدہ ہے, یہی ان کی عبادت ہے. وہ کوئی روتے نہیں, کوئی گلا نہیں کرتے, کوئی شکوہ نہیں کرتے. تو سبحان اللہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. بالکل کیسے برداشت کر رہے ہیں نا, ہر چیز برداشت کیے جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہ چیز لانی ہے انشاءاللہ. نمبر 3, تذکر آخر 5 من اقاربک موتا وادع لهم بالرحمہ کل من علیہا فان. تذکر یاد کیجئے, آخری 5 لوگ, من اقاربک رشتہ داروں میں سے, موتن جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, وادع لهم بالرحمہ اور ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کریں. لاسٹ 5. ویسے ہمیں روزانہ ہی کوشش کرنی چاہیے اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی. نمبر 4, تعرف علی عظمت اللہ تعالی بقراءتک فی مانا کل یوم هو فی شأن. کل یوم هو فی شأن کی قرات کرتے ہوئے تعرف علی عظمت اللہ تعالی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو پہچانے, یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سمجھنے کی کوشش کرے اس آیت کے ذریعے. کل یوم هو فی شأن کیسے کریں گے, بڑائی کیسے پہچانیں گے؟ اس میں ہمیں تھوڑا سا روٹین سے ہٹ جائے تو ہم کہتے ہیں آج کیا مسئلہ ہو گیا, کیوں یہ گڑبڑ ہوئی, ہم اس گڑبڑ کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی نئی شان میں. اس میں چونکہ وہ ہر آن نئی شان میں ہے تو پھر ہم ہوپ فل رہتے ہیں نا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صبح پھر مجھے زندگی دے دیتے میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ نے آج پھر مجھے موقع دے دیا کہ میں جو کل غلطیاں کی تھیں وہ آج نہ کروں. اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور زیادہ وہ ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے. یعنی اللہ کی بڑائی ہے نا کہ ہماری غلطیوں کے باوجود وہ ہمیں جینے کی مہلت دیے جا رہا ہے. ہمارے بچے کسی بھی فیسلٹی کو مس یوز کریں, ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ سے پکڑ کے چھین لیں گے, ادھر لاؤ, تم اس کے حقدار نہیں ہو. نمبر 5, تذکر ذنبا فعلتہ
اپنا کوئی گناہ یاد کریں جو آپ سے سرزد ہوا ہو. ثم تصدق بصدقۃ، پھر صدقہ کریں. عسى اللہ ان یکفرہ بہا، شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس گناہ کو مٹا دے. یعنی جب گناہ یاد آئے تو صدقہ کریں. یعنی اس وقت ہم دعا بھی کرتے ہیں، بخشش بھی مانگتے ہیں، لیکن خاص طور پر کیا کریں؟ صدقہ کریں. صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی بھی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. نمبر 6، اعمل عملا يدل على خوفك من اللہ سبحانہ وتعالی. اعمل، عمل کرو، عملا کوئی بھی عمل، يدل جو دلالت کرتا ہو، علی خوفک من اللہ سبحانہ وتعالی کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف رکھتے ہیں. تنہائی میں رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں، اکیلے میں روئیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں. ہمیں رونا آتا بھی ہے تو دنیا کی کسی تکلیف یا محرومی پہ ہی آ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ رونا نہیں آتا. تو اللہ کی نافرمانی پہ رو کے معافی مانگیں. نمبر 7، تحدث مع احد معارفک عن النار واکتب مقالا تبین فیہ احوالها وتصدیقک بہا ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون. یہ جہنم جس کو مجرم جھٹلاتے رہے. تو آپ کیا کریں؟ تحدث، بات چیت کریں، گفتگو کریں، مع احد معارفک، اپنے جان پہچان کے لوگوں میں سے کسی سے، عن النار، آگ کے بارے میں. اپنے بہن بھائیوں سے کر سکتے ہیں، بچوں سے، ہسبینڈ سے، کسی سے بھی. یا کوئی اس کے اوپر آرٹیکل لکھے. اکتب مقالن، مقال کہتے ہیں آرٹیکل کو. تبین، بیان کریں، فیہ، اس آرٹیکل میں، احوالہا، اس کی ہولناکیاں جہنم کی، وہ تصدیق کا بہا، اور آپ کا اس پر ایمان و یقین لانا. نمبر 8، تذکر احدا احسن الیک ثم قل له جزاک اللہ خیرا واذا استطعت ان تهدیہ ہدیۃ فذلک خیر هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تذکر احدا، کسی ایک کو یاد کریں، احسن الیک، جس نے آپ پر احسان کیا ہو، ثم قل له جزاک اللہ خیرا، پھر اس کو جزاک اللہ خیر کہیں کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے. واذا استطعت، اور اگر آپ کو استطاعت ہو، ان تہدیہ ہدیۃ، کہ آپ اس کو کوئی ہدیہ دے سکیں، فذالک خیر، یہ تو اور بھی اچھا ہے. کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا، کہ آپ آتے ہیں اور ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. التوجیحات. تعلم القرآن الکریم طریق للفصاحت وحسن البیان. سبحان اللہ، کیا معنی نکالا ہے. علمہ البیان، قرآن مجید کا سیکھنا. تعلم القرآن الکریم طریق، راستہ ہے، ذریعہ ہے، للفصاحت، فصاحت کا، وہ حسن البیان، اور حسن بیان کا. یعنی اس سے آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز بھی بہتر کر سکتے ہیں. قرآن سیکھ کر ذہن کھولتا ہے، آئیڈیاز آتے ہیں، بولنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے. اچھا، ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہی کوئی شخص بات کر رہا ہوتا تو بیک آف دا مائنڈ وہ آیت ہیمرنگ ہونے لگتی، یہ بات اس آیت سے، یہ اس سے. سب سے زیادہ اس کو میں نے انجوائے کیا جب میں عربی میں ماسٹرز کر رہی تھی، کہ کلاس میں جب بھی کوئی لفظ آتا یا کوئی شعر آتا یا کچھ آتا تو میں فوراً آیت لے کر آتی اس وقت کہ یہ قرآن میں اس کو اس طرح کہا گیا، اس کو اس طرح کہا گیا. تو ایک دم وہ کنیکشن ہو جاتا تھا، اور اس کو انسان بہت پھر انجوائے کرتا ہے نا. یعنی ذرا سا بھی خود بھی یا کوئی بھی ادھر سے ادھر ہو رہا ہو تو کچھ نہ کچھ رہنمائی سامنے آ جاتی. حتیٰ کہ گرامر میں نے اس چیز کو بہت انجوائے کیا. میں ہمیشہ ان اور کانا میں فرق نہیں یاد رکھ پاتی تھی. ان اللہ کان اللہ، تو یہ قرآن سے ہی میں ہمیشہ وہ آیت یاد کر کے پھر میں اس کے اعراب لگاتی تھی کہ کہاں کیا آتا ہے. نمبر 2، بالعدل قامت السماوات والارض والمیزان احد وسائلہ. آسمان اور زمین عدل کے ساتھ قائم ہے، اور ترازو اس کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے. احد وسائلہ. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان اللہ. یعنی آسمان کھڑا ہے اس لیے کہ وہ عدل کے ساتھ، اس میں بیلنس ہے، اس لیے کھڑا ہے، اس لیے اوپر رکا ہوا ہے، ورنہ گر پڑے. اگر ان ایون ہو تو گر پڑے، اور اس نے میزان رکھ دیا. نمبر 3، شکر نعم اللہ تعالی المتعددہ، اللہ کی متعدد نعمتوں کا شکر ادا کرنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. 31 صفحہ یہ آیت آئی ہے.
اور ٹوٹل 78 آیتیں ہیں، اور ان میں ہر آیت کے اندر کہیں ایک اور کہیں ایک سے زیادہ نعمتوں کا ذکر ہے، تو ان نعمتوں کا تو شکر ادا کرنا ہی چاہیے۔ نمبر 4، افتقار الخلق کلہم الی اللہ تعالی، تمام مخلوق کا اللہ تعالی کا محتاج ہونا۔ افتقار فقر، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، اسی سے سوال کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ نمبر 5، اہمیت الخشیۃ والخوف من اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی خشیت اور خوف کی اہمیت۔ کل یوم ہوا فی شان، وہاں عظمت کی بات ہوئی، یہاں خشیت کی بات ہوئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ ہم بھی کبھی امید میں آ جاتے ہیں، کبھی ڈر لگنے لگتا ہے، کبھی پیار آنے لگتا ہے، کبھی اللہ کی کوئی صفت یاد آ جاتی ہے، تو ہمارا بھی تعلق اس کے ساتھ نا تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 6، ذکر نفسک باحوال یوم القیامہ، اپنے آپ کو قیامت کے دن کے احوال یاد دلا کر نصیحت کریں۔ ذکر، نصیحت کریں، نفسک، اپنے آپ کو، باحوال یوم القیامہ، قیامت کے دن کی ہولناکیاں یاد کر کے۔ فاذا انشقت السماء فكانت وردۃ كالدهان، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا۔ میں سوچتی ہوں یہ ہونا ہے نا، کتنی یقینی بات ہے، اس کی تیاری کیا ہے۔ نمبر 7، الاستعاذۃ باللہ من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے ہیں۔ استغفر، کتنے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں نا، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو اور سزا جزا کو نہیں مانتے، حالانکہ کتنا اللاجیکل ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اچھا برا کرے اور مر جائے اور اس کو کوئی جزا سزا ہی نہ ہو۔ نمبر 8، اہمیت الخوف من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے کی اہمیت۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ نمبر 9، فضل اللہ وکرمہ ورحمتہ بعبادہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و کرم اور رحمت کرنا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی اچھائی کو قبول بھی کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف سزا ہی دیتا ہے بلکہ جو نیکی کرتا ہے اس کا کئی گنا زیادہ بدلہ دیتا ہے۔ یعنی دیکھیں، انسان نے اپنی اٹموسٹ کوشش کی اور جتنا کر سکتا تھا اس سے ایکسٹرا مائل بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جزا دی تو صرف وہ نہیں دی جو ایکسٹرا مائل تک گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دی۔ تو یہاں بھی احسان ہے، وہاں بھی احسان ہے، احسان کے بدلے میں احسان ہی ہے، صرف برابری کی بات نہیں ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورت مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔